اہل بیت اطہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے، اور اہل بیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے کتنی شادیاں فرمائیں اور آپ کی کتنی اولاد ہوئی، اور آپ کی اولاد میں سے کتنے لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے، میں آپ کو ابتدائی طور پہ چند چیزیں بتا دوں، شاید آپ کو پہلے ان باتوں کا پتہ نہ ہو، آپ نے ان کی وضاحت نہ سنی ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی اور نکاح حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے 2 ہجری کو ہوا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضور نے خود اپنی سب سے پیاری بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نکاح ہوا، اور اس کا حق مہر حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کے 500 درہم حق مہر ادا کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن پیدا ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب حضور سید عالم کی بیٹی سے شادی فرمائی تو اس اولاد میں ٹوٹل 5 بہن بھائی پیدا ہوئے، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، ان میں ٹوٹل 5 لوگ ہیں، 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں۔ ذرا سمجھیے ان رشتوں کو۔ 3 بھائی کون کون سے؟ حضرت امام حسن جو سب سے بڑے، ان کے بعد حضرت امام حسین ان سے چھوٹے، اور تیسرے محسن جو بالکل بچپن میں وصال کر گئے۔ 3 بھائی اور 2 بہنیں، جن میں ایک کا نام ام کلثوم ہے اور ایک کا نام سیدہ زینب ہے۔ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ٹوٹل فاطمی خاندان جو تھا وہ 5 نفوس قدسیہ پہ مشتمل تھا۔ یہ اہل بیت کا یہ جو نسل تھی، یہ 5 لوگ تھے۔ اب ان 5 لوگوں میں سیدنا امام حسن مجتبی 49 ہجری کو 50 یعنی 49 ہجری کو زہر دے کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے خاندان میں کسی کو نہیں بخشا گیا۔ جو ظلم اہل بیت کے خاندان نے سہے، شاید کائنات میں کسی نبی کے خاندان نے اتنے نہ سہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے خاندان کے چشم و چراغ اور آپ کے بھائی اور آپ کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ پھر ان کے بعد حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن 49 ہجری میں شہید ہو گئے زہر کے ذریعے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین 61 ہجری میں میدان کربلا میں 10 محرم کو شہید کر دیے گئے، اور اس قافلے میں آپ کی سگی بہن سیدہ ام کلثوم بھی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہما دونوں موجود تھی۔ یہ باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میدان کربلا میں اس قافلے میں فاطمی خاندان کے 3 نفوس سے قدسیہ تھے، حضرت امام حسین تھے اور حضرت سیدہ زینب تھی اور حضرت سیدہ ام کلثوم تھی۔ یہ جو سگے بھائی تھے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد۔ اس کے بعد سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا 11 ہجری کو حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان کو وصال کر جاتی ہے۔ ٹوٹل 17 یا 18 سال عمر ہے، آپ وصال کر جاتے ہیں۔ 11 ہجری کو 2 ہجری کو شادی ہوئی اور 11 ہجری کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تھوڑی عمر گزاری، یعنی 9 سال حضرت علی کی رفاقت میں گزارے اور 9 سال ہی اپنے بچوں کو پیار دے سکے۔ ان کے بعد کیونکہ حضور نے خود منع فرمایا تھا، اب یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے کہ اسلام میں جو جائز ہوتا ہے وہ سب کے لیے جائز ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، لیکن نبی اور نبی کے خاندان کو کچھ امتیازات حاصل ہیں،
کچھ خصوصیات حاصل ہیں. حضور نے فرمایا اے علی جب تک میری بیٹی آپ کے حرم میں ہے، آپ کے عقد میں ہے، آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ 11 ہجری تک حضور حضرت علی نے اور نکاح نہیں کرا. حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے 7 شادیاں کی. ٹوٹل آپ کی ازواج کی تعداد 8 ہے حضرت فاطمہ کو ملا کے. 7 شادیوں 7 نکاح فرمائے. اور جب حضرت علی شہید ہوئے تھے کوفہ میں تو اس وقت ان کے نکاح اور عقد میں 4 بیویاں موجود تھیں. حضرت سیدہ فاطمہ کے بعد جو سب سے پہلی آپ نے زوجہ جن کے ساتھ نکاح کیا وہ تھی ام البنین فاطمہ بنت حزام. ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن مزے کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے خاندان میں جن کو شامل کیا نا، جن نفوس کو، جن عورتوں کو، ان کے ادب بھی کمال ہے کہ جب حضرت علی نے پیغام بھیجا نا تو ادھر باپ نے بیٹی سے پوچھا کیا تو اس قابل ہے کہ تو علی کے خاندان کا حصہ بنے؟ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے، کمال ہے نا. ہمارے یہاں تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. باپ بیٹی سے پوچھتا ہے کیا تیری تربیت ہم نے اس طرح کی ہے کہ تو نبی کے خاندان کا حصہ بنے اور علی کے حرم میں جائے؟ بیٹی رضامند ہوئی، رشتہ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ان سے 4 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے عطا فرمائے، اور چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہوئے. ان کو ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ بنین بن کی جمع ہے، بن عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں. ان کے 4 ہی بیٹے تھے، اس بنیاد پہ ان کو ام البنین کہا جاتا ہے. لیکن ان کا نام فاطمہ تھا. یہ جب پہلے دن گھر آئی نا تو اپنے شوہر سے ایک ہی درخواست کی، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہیں پکارنا. فاطمہ کہہ کے نہیں پکارنا. 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ جو فاطمہ سیدہ فاطمہ پورے جنت کے بچے ہیں، کہیں وہ اپنی ماں کا نام سنیں گے تو ان کی ممتا نہ تڑپ جائے، ان کو دکھ نہ ہو، اس لیے آپ نے نام نہیں پکارنا، نام نہیں پکارنا. اور دوسرا فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کی ماں کہلواؤں، بلکہ میں ان کی ماں کی غلامہ اور کنیز کہلوانا چاہتے ہیں. یہ تھی محبت اہل بیت ان لوگوں میں جو اس زمانے میں موجود تھے. اب تو اہل بیت کا نام لو تو لوگ 100 باتیں سوچتے ہیں. ہمارے ہاں تو میں حیران ہوا ہوں کہ مجھے 2-3 بندے اس چک کے ملے جو کہتے ہیں کہ تم یار اتنا ذکر اہل بیت کا کرتے ہو، شیعہ تو نہیں ہو گے؟ المان والحدیث. اگر اہل بیت کا نام لینا شیعیت ہے تو پھر تو میں بے شک شیعہ ہوں. بلکہ میں کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حب اہل بیت کا نام شیعیت ہے تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سب سے بڑا رافضی اور شیعہ تو میں ہوں. یہ تو میں نے پچھلے جمعہ پہ کہا کہ ہم نے ظلم کیا ہے کہ جو ہمارا حق تھا ہم نے قبضے میں کسی اور کو دے دیا. اب ہم نے دوسری برادری سے قبضہ چھوڑانا ہے اور اہل بیت کا حق جتنا ہے ذکر کا وہ ذکر ہم نے کرنا ہے. یہ شاید آپ اس طریقے سے، کیونکہ میں مقالہ ٹائپ تیار کرتا ہوں جمعے کے لیے، تحقیقی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی باتیں آپ تک پہنچ جائیں. ام البنین کے 4 بیٹے جو تھے ان کے نام کیا تھے؟ ان میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا عباس تھا جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے، باپ کی طرف سے سگے، ماں کی طرف سے ستیلے. حضرت عباس تھے، حضرت جعفر تھے، حضرت عبداللہ تھے اور حضرت عثمان تھے. یہ 4 بھائی ایک ہی ماں سے ام البنین کے 4 بھائی حضرت امام حسین کے ساتھی تھے اور سالار کربلا کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید. تیسری جو زوجہ محترمہ تھی ان کا نام لیلہ بنت وسود تھا اور ان کے بطر مبارک سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر. اور یہ دونوں بھی میدان کربلا میں شہید. آپ دیکھیں ایک ہی باپ کے 4 2 6 اور 7 بیٹے، ایک ہی باپ کے 7 بیٹے ایک ہی جگہ پہ اسلام کے لیے شہید ہو رہے ہیں. اور حضرت سب سے پہلا جو شہید کربلا کا تھا نا، سب سے پہلا شہید وہ حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر جو حضرت علی کی تیسری زوجہ محترمہ سے بیٹے تھے، ان کا نام حضرت ابو بکر تھا. آج تو جو ان کے نام لیوائے وہ ابو بکر کا نام تو نہیں سننا چاہتے. میں نے کہا یار تم لوگوں نے آج دشمنیاں پھیلا دی ہیں. اگر دشمنی ہوتی، اگر ان لوگوں کی آپس میں
جیسے تم نے بنا کے معاشرے کو دکھا دیے ایسی ہوتی تو پھر وہ اپنے بچوں کے نام پہ تو ایسے نام نہ رکھتے. حضرت ابو بکر پہلے شہید ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین کے بھائی شہید ہوئے، وہ پہلے ابو بکر، باقی بھائی بعد میں شہید ہوئے، اور سب سے آخر میں حضرت امام حسین شہید. تو اس طرح میں اگر یہ آگے چلاتا جاؤں تو یہ بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی. میں نے آپ کو صرف تعارف کروایا کہ یہ 7 بھائی تھے علی کی اولاد کے، 7 بھائی میدان کربلا میں 10 محرم کو شہید. پھر نام سننے حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر. یہ 7 بھائی تھے علی کی اولاد کے جو میدان کربلا میں شہید. اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ شہادت بیان کرتے ہیں، عمومی مزاج ہے ہمارا رولانے والی شہادت بیان کی جاتی ہے، تو یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں لوگوں کو کہ یہ ہوا. تو میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو جو امام حسین کی اولاد وہاں پہ تھی وہ کون کون سے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امام حسین کی اولاد، امام حسین نے بھی 4 شادیاں فرمائی تھی، 4 شادیاں فرمائی تھی، اور جو پہلی شادی انہوں نے فرمائی تھی وہ رباب بنت امر القیس تھی عورت. ان کا جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو بیٹا تھا اس کا نام علی اصغر تھا، علی اصغر، اور جو بیٹی تھی ان کا نام آمنہ تھا، لیکن ان کو سکینہ کہہ کے پکارتے، حالانکہ سکینہ نام نہیں ہے، سکینہ نام ہے. نام سکینہ ہے، اصل نام آمنہ ہے، لیکن تقریروں میں آپ سنتے ہیں کہ سکینہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو یہ 2 بیٹا اور بیٹی تھی. بیٹی زندہ بچی اور بیٹا علی اصغر جو اس وقت گود میں تھا وہ حضرت امام حسین کا بیٹا وہاں پہ شہید. دوسری بیوی حضرت شہر بانو، اور میں نے پہلے جمعہ پہ بتایا کہ حضرت شہر بانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو حضرت عمر کے دور میں قید ہو کے آئی تھی، اور حضرت عمر نے ان کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کیا. اور شہر بانو کے جو بیٹا تھا وہ جناب علی سجاد، نام علی تھا، لقب سجاد تھا، اور زین العابدین انہوں کو کہا جاتا ہے. یہ واحد بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے جو اس وقت جوان تھے لیکن اتنے نحیف، کمزور اور بیمار تھے کہ جنگ نہیں کر سکتے، اور یہ زندہ بچے. اور یہ کب فوت ہوئے جاتے؟ یہ 95 ہجری میں جا کے فوت ہوئے. واقع کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری، 61 ہجری میں، اور یہ فوت ہوئے جا کے 95 ہجری میں. یعنی تقریباً تو 35 سال بعد تک یہ حیات رہے اور زندہ رہے، اور مدینہ طیبہ میں لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے. اور تیسری بیٹی لیلا بنت ابی مرہ تھی، تیسری زوجہ، تیسری بیوی حضرت امام حسین کی، ان کا نام لیلا بنت ابی مرہ تھا. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام علی اکبر تھا. ایک ہی بیٹا تھا علی اکبر، اور وہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اور چوتھی جو تھی ان کا نام تھا سلافہ. چوتھی جی ام سحاق بنت طلحہ، ان میں سے حضرت امام حسین کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت حسین، اور یہ 110 ہجری میں وہ بعد میں فوت ہوئی، بعد میں زندہ بچی. اور 5ویں جو بیوی تھی ان کا نام سلافہ تھا، ان سے حضرت امام حسین کا بیٹا تھا جعفر، وہ بچپن میں فوت ہوئی. تو بنیادی طور پہ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے میدان کربلا میں ساری ازواج سے، جن میں 2 علی اصغر اور علی اکبر شہید ہو گئے، اور تیسرا بیٹا زین العابدین علی اوسط یا علی سجاد کہا جاتا ہے وہ زندہ بچے، اور وہی پھر بعد میں انہی سے نسل حسینی آگے بڑھی، آل رسول آگے بڑھی.